در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ جناب رومی فرماتے ہیں چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نباید داد دست۔ بہت سی انسانوں کے لباس میں گمراہی پھیلانے کے لیے شیطان آ گیا ہے، لہذا صورت دیکھ کر، داڑھی جبہ لباس تسبیح دیکھ کر، اس کی میٹھی میٹھی باتیں دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مستقبل تباہ نہ کرنا اور راندہ درگاہ نہ ہو جانا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو، تو پھر ہم کیسے پتہ کریں کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے؟ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان کس طرح آتا ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں زاں کے سیاد آورد بانگے سفیر، تافر بد مرغ را آمرغ گیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیاد مرغ گیر جو پرندے پکڑنے کا عادی ہوتا ہے، جب کوئی پرندہ اس کو قابو نہ آئے تو وہ پرندے کی آواز نکالتا ہے، وہ پرندے جیسی بولی بولتا ہے، اسی آواز میں، اسی سج دھج میں، اسی وہ نغمہ ایسا الاپتا ہے کہ وہ پرندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کوئی ہم جنس ہے اور میری ہی جنس بول رہی ہے، تو وہ اس کے قریب آ کے اس کو وہ پکڑوا لیتے ہیں۔ وہ خود پکڑتا ہے اور جب پکڑا جائے تو وہ اسے قید کر لیتا ہے، قید کر کے پھر اسے زخمی کرتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے، قید بھی کرتا ہے، اپنے دام تصویر میں پھنسا کر اسے اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرف دروے شاں بدوز دد مرد دوں تاب خاند برسلی میں زاں فسوں۔ کیا خوبصورت آپ بیان فرماتے کہ یہ جو جھوٹا دعوے دار، یہ مکار، عیار، بدکار، بدگفتار، یہ انسان جب پاک بازوں کا لباس پہن کے بیٹھتا ہے تو حرف درویشاں بدزدد مرد دوں، تو وہ نکمہ، وہ بیہودہ، وہ بد نصیب، وہ درویشوں جیسا کلام، درویشوں کا کلام، ادائیگی بھی درویشوں جیسی، یہ ادائیں حاصل کر کے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، شارح نے یہاں ترجمہ سلیم سے سادہ لو، مگر میں یہاں سلیم کا ترجمہ ذرا بدل کے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سادہ لو جسے حقیقت کا کوئی پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں سلیم وہ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ ہر سادہ وہ قابو نہیں ہوتا، اسے اپنی دھن میں، اپنی لگن میں اتنا وہ دور چلا جاتا ہے کہ وہ اسے حقیقت کی خواہش رہتی ہی نہیں، تو وہ سلیم کب ہوا؟ سلیم وہ ہے جسے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہو، درویشوں کے ساتھ پیار ہو اور نیکی کے ساتھ شغف ہو۔ تو اس آدمی کو جسے ابھی کامل رہنما نہیں ملا لیکن اس کے دل کے اندر کاملین کی محبت موجود ہے، اس کے سامنے یہ کاملوں کا لباس پہن کر کاملوں کے چرائے ہوئے حروف سنا کر اسے قابو کر لیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسے آدمی آئیں اور اس سے پہلے آپ کو صاحب کمال بھی نہ ملا ہو تو پھنس جائے جھوٹے کے سامنے، تو اب طریقہ نجات کا کیا ہے؟ وہ
علماء میں عالم ہے، صوفیاء میں صوفی ہے، پیروں میں پیر ہے، نیکوں میں وہ نیک نظر آتا ہے، داڑھی موجود ہے، پگڑی موجود ہے، تسبیح موجود ہے، جبہ موجود ہے، دستار موجود ہے، مسلح موجود ہے، کیا نام ہے اس کا، سجدے موجود ہیں، عبادت موجود ہے، لیکن چونکہ ہے وہ شیطان کا ساتھی، باطن اس کا ظلمت کدا بنا ہوا ہے، اس کے باطن میں شریعت کے انوار نہیں، طریقت کے موتی نہیں، حب رسول کے جلوے نہیں، ذکر خدا کی مستی نہیں، وہ صرف ظاہر ہے۔ اس لیے اب وہ جو ظاہر ہی لے کے چلتا ہو، اس کے متعلق حضرت جناب رومی فرماتے ہیں، یہ میں 3-4 ان کے اقوال سنانے کے بعد اجتماعی طور پر میں آپ کو نتیجہ سارا پیش کروں گا، تاکہ بار بار ہر شعر پر نتائج بیان کرنے کے بجائے سارا خلاصہ سنا کر میں پورا نتیجہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں، کار مرداں روشنی او گرمی است، کار مرداں روشنی او گرمی است، کار دونا ہیلا او بے شرمی است۔ کامل اور ناقص لباس میں برابر آ گئے تو اب امتیاز کس طرح ہوگا؟ ابھی یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امتیاز کیسے ہوتا ہے۔ امتیاز کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ آگ جل رہی ہو اور دھواں اور گرمی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ تازہ گلاب کا پھول ہاتھ میں اور خوشبو نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دریا ہو اور اس میں روانی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ ستارے ہوں اور چمک نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ رات ہو اور اندھیرا نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دن ہو اور روشنی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ بندہ خدا کا ہو، دل میں عشق الہی کی گرمی ہو، رسول اللہ کی محبت کی تڑپ موجود ہو، اور ایک ظاہر بنا بیٹھا اور اس کے اندر رات جیسی تاریکی ہو۔ ان دونوں کے درمیان جدائی کا نہ ہونا ناممکن ہے۔ کار مردہ روشنی ہو گرمی است، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہوگا وہاں لوگوں کے دل عشق الہی سے معمور ہوتے چلے جائیں گے، حب رسول کے جلووں سے آراستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جہاں صرف لباس والا بیٹھا ہے، وہ باتیں ہی کرنا جانتا ہے، اس کا اپنا دل مرا ہوا ہے، اس کا اپنا نفس باغی ہے، اس کی اپنی روحانیت مردہ ہے، وہ دوسرے کے دل کو کیا زندگی عطا فرمائے گا؟ اور حضرت سعدی فرماتے ہیں، خفتہ کہ کنت بیدار، ایک آدمی سو گیا، سویا ہوا آدمی دوسرے سوئے ہوئے کو کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ بیدار تو وہی کرے گا جو خود بیدار ہو اور سونے کا پتہ ہی نہ ہو۔ وہ دوسرے سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتا ہے جو عاشق رسول اور قرب رسول ہو، عشق رسول اور قربت رسول کی منزل پر فائز ہو۔ وہی دوسرے کے دل کو حب رسول کی گرمی دے کر، غفلت ہٹا کر، بیداری سے مالا مال کر کے قرب رسول کی منزل پر فائز کر دیتا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں، کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است، جو کم بخت ہیں، جو کمینہ خصلت ہیں، جو ہوس دنیا کے اسیر ہیں، جو لذت دنیا میں قید ہیں، جن کا مطلب ہی دنیا پرستی ہے، وہ سب کچھ ہیلے بانے کر کے، بے شرمی اختیار کر کے دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا دار بن کے۔ اسے دنیا تو نہ ملی، وہ درویش بن کے دنیا لینا چاہتا ہے، چونکہ عاشق لوگ اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ کر مال قربان کر دیتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں، حیثیت و عزت و ناموس قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے اس درویش کا لباس پہنا کہ ان کو لوٹ کر میں اپنی دنیا کی تسلی کر لوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است۔ نادان، کم وقت، بد نصیب اور چور اور دنیا کی ہوس میں الجھا ہوا انسان، دنیا کی آرزو، دنیا کا مال پورا کرنے کے لیے کاملین کا جو لباس پہن لیتا ہے، وہ بے شرم بھی ہے، کم وقت بھی ہے، نادان بھی ہے، اور اثرات شیطانی میں الجھا ہوا ہے۔ اس
چند دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ اپنے ہیلے بہانے شروع کرتا ہے اور شرم کی دائرے سے نکل کر بے شرمی میں قدم رکھتا ہے اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو جب لوٹتا ہے تو اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. اور جو درویش ہوتے ہیں وہ جس طرح دریا عمر بھر چلتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، کوئی خفا ہو تو چلتا ہے، کوئی خوش ہو تو چلتا ہے، کوئی ڈوب جائے تو چلتا ہے، کوئی پتھر پھینکے تو چلتا ہے، کوئی پیشاب کر جائے تو چلتا ہے، کوئی غسل کرے تو چلتا ہے، کوئی کپڑے دھوئے تو چلتا ہے، کوئی غلاظت گرائے تو چلتا ہے. اس کا مزاج کبھی برہم نہیں ہوتا، اس کا مزاج، اس کی روانی درہم نہیں ہوتی، مزاج برہم نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. پھر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج اور دریا کا مزاج مختلف ہے. ہم تبھی ایک مزاج اختیار کر سکتے ہیں کہ پانی کی طرح ہم اپنے مزاج کو پانی کر دیں. تو یہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام رائے حق میں ہزار تکالیف ہوں، یہ چلتے رہتے ہیں. نہ ان کے پیار میں کمی، نہ ان کی محبت میں کمی، نہ سوز و گداز میں کمی، نہ عشق و الفت میں کمی، نہ اطاعت و محبت میں کمی، نہ ریاضت عبادت میں کمی، نہ تلاوت میں کمی، نہ صداقت میں کمی، نہ مربت میں کمی، نہ محبت میں کمی، نہ دیانت میں کمی، نہ ذکر میں کمی، نہ فکر میں کمی. وہ رات اور دن یاد محبوب کی مستی میں الجھے ہوتے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان طے و بالا ہو جائیں، اس کا مزاج نہیں بدلتا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا محبوب ہی رہتا ہے. جب محبوب نہیں بدلتا تو محب صادق بھی نہیں بدلتا. تو جو لوگ ہوتے ہیں یہ کارے دونا ہیلا و بے شرمیت، یہ کمبخت بد نصیب لوگ، انہیں تھوڑی سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں. مکھی سے پروانے نے کہا تھا، ارے بد نصیب ہو تم، عشق سے محروم ہو تم لطافت عشق سے محروم ہو. تو مکھی نے کہا کہ میں تیرے محبوب کو کئی دفعہ دیکھ آئی ہوں، تم ویسے ہی کرتے ہو، میری طرح رہو، فضا میں اڑتے بھی رہو گے اور تمام مزے سے رہو گے اور تمام اشیاء کے مزے چکھتے رہو گے. تیرا وہ ایک ہی محبوب ہے، میں جا کے دیکھ آئی اسے. تو پروانے نے کہا جس نے میرا محبوب دیکھا وہ واپس نہیں آیا. تو نے دیکھا ہی نہیں، جس نے میرا محبوب دیکھا وہ واپس آیا ہی نہیں. تو سادی فرماتے ہیں مگس کندو پروانہ آتش گزید، ہوس دیگرو عاشقی دیگرست. مکھی ہمیشہ ہوس کی ماری ہوئی میٹھی چیز پر گرتی ہے، اور پروانہ عشق کا جلا ہوا، عشق کا پالا ہوا، عشق میں جلا ہوا، عشق میں پلا ہوا. وہ جب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو اسے غیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور محبوب دونوں رہیں، کیوں نہ اس کے جلووں میں گم ہو جاؤں تاکہ محبوب باقی رہے. وہ مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی کا ایک قطرہ جب دریا سے پانی کا قطرہ باہر نکلے تو گم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اچھل کر واپس دریا میں چلا جائے تو پھر بھی گم ہو گیا، محو ہو گیا، ختم ہو گیا، نام ہی مٹ گیا اس کا. نہ نام رہا، نہ کام رہا، نہ پہچان رہی، نہ گفتگو رہی، نہ وہ موضوع سخن بنا، نہ اس کو کسی نے یاد کیا. چونکہ مر تو گیا، لیکن فرق ہے، اگر وہ اٹھ کے ریت میں جذب ہو گیا فنا ہو گیا، لیکن اگر اٹھ کے اپنی ہی جنس دریا میں واپس چلا گیا تو اب وہ قطرہ نہیں رہا، دریا بن گیا ہے. تو اس قطرے کو اگر مٹانا چاہے کوئی مٹانا چاہے تو پھر ایک ایک قطرہ کر کے دریا مٹانا پڑے گا، ایک ایک قطرہ کر کے دریا مٹانا پڑے گا. اور کہے کہ میں نے وہ قطرہ ختم کر دیا ہے. نادان، وہ قطرہ ختم کیسے ہوا؟ جو پانی بہہ رہا ہے وہ قطرہ تو ابھی اسی میں ہے. اے آخری قطرے تک اس قطرے کا وجود دماغ اور زبان میں سلامت رہے گا تو نہ دریا ختم ہو اور نہ اس قطرے کا مقام بقا ختم. تو یہ ہے وہ انسان کا وہ مقام کہ جب اپنی حیثیت سے نکل کر محبوب کے عشق کے جلووں میں گم ہو جائے تو وہ اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے. پھر محبوب اسے محبوبیت کے انوار سے مزین کر کے، منور و روشن کر کے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ محبوبیت بھی قائم رہتی ہے اور محب کا مقام بھی باقی رہتا ہے. تو یہاں وہ فرماتا